اچھا میں چاہوں گا کہ وزراء صاحب نے بات شروع کی تھی کہ جی جو کہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کی کال، متوقع کال کے حوالے سے آپ کے خیال میں، آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ ماضی میں جب بھی کشیدگی ہوئی تو امریکہ نے ایک فعال کردار ادا کیا اس کشیدگی کو کم کرانے میں؟ انڈر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ اسی طرح کے رول کی جو ہے توقع کرتے ہیں کہ اس بار رول جو ہے ان کا کردار جو ہے مختلف ہوگا؟ ماضی میں دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا صدر کلنٹن نے خود کردار ادا کیا۔ جی انہوں نے واجپئی صاحب سے بات کی، نواز شریف صاحب سے بات کی، پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں، تو وہ ملنے چھٹی کے دن بھی مل لیے ان سے۔ وہ سب اس بار نہیں ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ کا رویہ یہ ہے کہ بھائی دوسرے ملکوں کو اپنے معاملات آپس میں طے کرنے چاہیے، ہمیں کیوں ہر بار تکلیف دی جاتی ہے۔ لیکن ان کے بہت سارے مفادات وابستہ ہیں اس خطے کے ساتھ، ان کی سرمایہ کاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چین میں جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے اس کو وہ بھارت منتقل کریں، تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی جنگ ہو جس کے نتیجے میں بھارت میں سرمایہ کاری ناممکن اور مشکل ہو جائے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان، انہوں نے ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ری آرگنائزیشن کی، اس میں انہوں نے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں شامل کیا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے کوئی کردار ادا کرے بطور ایک مسلم ایٹمی طاقت کے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں۔ تو ماضی سے فرق یہ ہوگا کہ شاید صدر کا کردار کم ہو، لیکن ان کی بیوروکریسی، ان کے جو ماہرین ہیں اور ان کی جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ یقیناً سرگرم ہوں گے۔ اور یہی چائنا بھی کر رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو درست۔ چین کا کردار یہ ہے کہ پاکستان کو یقین دہانی کرائی جائے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کہے بھارت کو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہے کہ ہم تمہارے ساتھ اس شرط پہ کھڑے ہیں کہ تم اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ اور جنگ کے حالات پیدا نہ کرو۔ اچھا، پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ امریکی انتظامیہ، وہ کوئی بھی ہو، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند برس سے، بلکہ چند جو بھی رہا ہے، کہ اس میں زیادہ جو اس کا جھکاؤ ہے، ظاہر ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھارت کی طرف ہوگا، تو ان کے ساتھ کوئی ایسا غیر جانبدارانہ ایک ان کا کردار امن بروکر کرنے کے لیے آپ اس کی توقع نہیں کرتے؟ کیا کہیں گے اس تاثر کے حوالے سے پاکستان میں جو ہے؟ پاکستان میں تو ہمیشہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، اور صرف ہم ہی ہیں، اور ہم ہی حق کے علمبردار ہیں، اور ہم ہی دنیا میں مظلوم ہیں۔ دنیا ذرا اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو درمیان میں آتا ہے اس کو دونوں طرف سے سننی پڑتی ہیں، لیکن بالآخر ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے ان کے اقدام کا، وہ دو لوگوں کو لڑنے سے روکنا ہوتا ہے، اور وہی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں جو مودی کا جائرانہ انداز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اندرونی پالیسی ہے وہ مسلم دشمنی بالکل نظر آتا ہے، وہ خارجہ پالیسی وہ پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے، تو یہ ان کی کمپلشن جو اسکلیٹ انہوں نے کیا ہے، ان کی کمپلشن ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کی، یا ان کی کوئی اسٹریٹجک عزائم ہے پاکستان کے ساتھ؟ وہ سمجھتے کہ میں ایسکلیشن کر کے ان چیزوں کو منوا لوں گا، یہ اہداف حاصل کر لوں گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اہداف حاصل کر سکتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اپنی لمیٹیشنز پتہ ہیں۔ اس کا بہت حد تک تعلق ہے ایک نفسیاتی کیفیت سے اور سیاسی کیفیت سے، اور یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے نا۔ دیکھیں، جب آپ کے شہری مارے جا رہے ہوں، ہمارے یہاں پاکستان میں کتنے جذبات جو ہیں وہ بھڑکتے ہیں جب ہمارے یہاں شہری مارے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں دہشت گردی کے اقدامات ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کے خلاف، افغانوں کے خلاف کتنے جذبات ہمارے یہاں پیدا ہوئے، تو اسی طریقے کے ساتھ وہاں بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے اقدام کرنے والے پاکستان سے آتے ہیں یا پاکستان کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس سے وہ سیاسی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے یہاں بھی دیکھیے آپ، اس پوری کیفیت سے ایک فرق تو پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ چند روز پہلے ساری پاکستانی جو سیاسی گفتگو تھی وہ پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں تھی۔ جب بیرونی خطرہ منڈلاتا نظر آتا ہے، پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیاسی فائدہ اٹھانے والی بات تو اپنی جگہ ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں ذرا زیادہ ہو رہی ہے، اور اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو ہر 6 مہینے سال بھر کے بعد کہیں نہ کہیں کسی ریاست میں انتخابات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس لیے عوام میں مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر آخری سوال، ایسا موقف اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو مگر دیکھیے، جو اسٹریٹجک سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ان سب چیزوں کو اکاؤنٹ فور کر کے سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی حل نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس میں پھنس نہیں جانا چاہیے کہ کیونکہ وہ یہ کر رہے ہیں اس لیے اس میں سے کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ حل تو بڑی مشکل صورتوں میں سے نکل آتے ہیں، اور بنیادی طور پہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے جنگ، نہ بھارت کے مفاد میں جنگ۔ درست۔